پبلک ایڈمنسٹریشن کا تصور جو ہے اسلام میں وہ کیا ہے؟ پبلک ایڈمنسٹریشن جو ہے اس کا تصور کچھ اس طرح سے، ایک تو سب سے پہلے ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ ایڈمنسٹریشن کا مطلب کیا ہوتا ہے، پھر ہم آگے بات کرتے ہیں۔ ایڈمنسٹریشن جو ہے نا، یہ ایک لیٹن ورڈ سے لیا گیا ہے جس کا مطلب ہے ایڈمنسٹریٹ، جو ہے یہ ایک ورڈ ہے، سوری منسٹریٹ، اس کا مطلب ہوتا ہے ٹو سرو، یعنی خدمت کرنا، ٹھیک ہے؟ یعنی ایڈمنسٹریشن کیا ہے؟ خدمت کا نام ہے، اوکے؟ اور اسی طرح یہ جو ورڈ عربی میں جو اس کے لیے ورڈ ہے نا، وہ ہے جی تدبیر۔ تدبیر، تدبیر نہیں، اس کو لکھ لیں ادارہ، ادارہ، ٹھیک ہے؟ عربی میں جو ورڈ ہے نا اس کے لیے، ایڈمنسٹریشن کے لیے، وہ کیا ہے؟ ادارہ، جس کا مطلب ہوتا ہے مینیجنگ میٹرز، معاملات کو ایڈمنسٹریٹیولی، انتظامی طور پر سنبھالنا، اس کو کہتے ہیں ادارہ، کلیئر ہے؟ تو یہ لسان العرب کے۔ پھر اگر آپ بات کریں کہ اسلام کا جو مین موٹو ہے، اسلام نے میں جو ایڈمنسٹریشن ہے اس کا مقصد کیا ہے، تو ڈاکٹر محمد البرائے جو ہیں ان کے مطابق جو اسلامک ایڈمنسٹریشن از اے یونیورسل، ہولسٹک اینڈ بیسڈ آن توحید ہے، یعنی ایک تو یونیورسل ہے، یونیورسل سے مراد کیا ہے کہ وہ عالمگیر ہے، اس کا جو نظام ہے اسلام ایڈمنسٹریشن کا، وہ کیا ہے؟ عالمگیر ہے، اس کے وہ کسی بھی معاشرے میں لگایا جا سکتا ہے۔ پھر ہولسٹک ہے، ہولسٹک کیا چیز ہوتی ہے کہ جس کے اندر یعنی ہر چیز یعنی ہر ایک معاشرے کا جو فرد ہے، فرد نہیں سوری جس کے اندر آپ کہہ لیں گے تمام اچھائیاں ہی اکٹھی ہیں، ہولسٹک آپ ایسے کہہ سکتے ہیں۔ پھر جی وہ اللہ توحید کے اوپر بیس کرتی ہے، اللہ کی بادانیت پہ بیس کرتی ہے، مطلب کہ اس کے اندر جو حکم ہوگا وہ کس کا ہوگا؟ اللہ کا ہوگا۔ تو یہ تین اس کی خصوصیت ہے۔ اب اس کے لیے کیا ہے کہ کیوں رکھی گئی ایڈمنسٹریشن؟ دو چیزیں، یعنی ایک تو رائٹس آف مین کائنڈ، یعنی حقوق العباد جو ہے ان کے لیے، سوری حقوق العباد کے لیے، اور دوسرا کیا ہے؟ دا پلیئر آف اللہ، یعنی حقوق اللہ جو ہے، یعنی اللہ کے حقوق اور بندوں کے حقوق، یہ پورے کرنے کے لیے اسلام میں یہ پبلک ایڈمنسٹریشن کا کانسیپٹ ہے، کلیئر ہے؟ پبلک ایڈمنسٹریشن جو ہے اس کی ذمہ داری یہ ہوتی ہے کہ وہ شریعت کی جو پالیسیز ہیں جو کہ اسلامی اسٹیٹ نے بنائی ہیں، obviously شریعت کو نافذ کرنے کے لیے جو اسلامی ریاست کا جو حاکم ہوگا، سلطان ہوگا یا خلیفہ ہوگا یا وہ صدر ہے یا وزیر اعظم ہے، وہ جو بھی کوئی بناتا ہے، یعنی وہ کوئی بھی پالیسی بناتا ہے اسلامی شریعہ کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے، تو جو ایڈمنسٹریٹر ہوتے ہیں، جو سول سرونٹس ہوتے ہیں، ان کو کیا کرنا ہے؟ ان کو نافذ کرنا ہے۔ Organization and administration has a very important place in Islam, as the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam said. If there are three on journey, they should appoint one of them as the leader. یعنی آپ دیکھیں اسلام کے اندر جو ایڈمنسٹریشن ہے اس کا بڑا امپورٹنٹ ہے، یعنی اس کو بہت زیادہ اہمیت دی جاتی ہے۔ اب اس حدیث سے آپ اندازہ لگا لیں کہ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تین لوگ ہو نا کسی سفر کے اوپر، تو ان کو کیا کرنا چاہیے؟ اپنے میں سے ایک کو کیا بنا لیں؟ لیڈر بنا لیں، ایک کو رہنما بنا لیں، ایک کو رہبر بنا لیں۔ تو یہ جی اس میں ضروری ہے۔ اس میں یہ ہوتا ہے کہ یعنی آپ تین لوگ اگر کہیں سفر کر رہے ہیں تو ایک کو کیا کرنا چاہیے؟ اپنا کرایہ وغیرہ یا رستے کا جو زیادہ راہ ہے اس کو پکڑا دیں، وہ رستے میں سارا خرچہ کرے گا، کرایہ وہ دے گا، اور رستے میں اسٹے کرنا ہے تو وہ یعنی رک کے سارا کچھ وہ کر رہا ہوگا۔ تو یہ اسلام میں اتنا زیادہ آرگنائزیشن اور ایڈمنسٹریشن کا ہے کہ ایون تین لوگ بھی ہیں تو وہاں پر بھی ان میں سے ایک کیا ہونا چاہیے؟ ان کا لیڈر ہونا چاہیے۔ تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے اس کا مقصد کیا ہے؟ صرف یہ ہے کہ سب کچھ کیا ہو؟ ایک آرگنائزڈ وے میں ہو، کوئی لا لیسنس نہ کریٹ ہو، کوئی بد انتظامی نہ ہو، بد مزگی نہ ہو، کلیئر ہے؟ اب دیکھتے ہیں کہ اسلامی جو ایڈمنسٹریشن ہے اس میں گڈ گورننس کے کیا خصوصیت ہیں، اور اسی طرح رسپانسبلٹیز آف سول سرونٹس۔ اب یہ بیسیکلی دونوں ایک ہی چیز ہیں کہ اگر اسلام کی جو پرنسپلز ہیں گڈ گورننس کے، وہ وہی ہوں گے کہ جو کہ سول سرونٹس کی رسپانسبلٹیز ہوں گی۔ obviously اسلام نے جو گڈ گورننس کے پرنسپلز دیے ہیں، اگر ان کے
اور وہی کیا ہے اسلام کے جو سول سرونٹس ہوں گے ان کی رسپانسبلٹیز ہوں گی. کلیئر ہے؟ تو فیچرز اور ان کی رسپانسبلٹیز بیسیکلی برابر ہے، تاکہ اوبیسلی اگر یہ سول سرونٹس جو ہے ان تمام باتوں پہ عمل کرنا شروع کر دیں اپنی رسپانسبلٹیز پر، تو پھر کیا ہو جائے گا؟ گڈ گورننس پیدا ہو جائے گی. سمپل بات ہے. یعنی اسلام نے جو جو ذمہ داریاں دی ہیں سول سرونٹس کو، اگر وہ ان پہ عمل پیرا ہوتے ہیں تو اس کے نتیجے میں کیا ہوگا؟ گڈ گورننس ہو جائے گی. تو اس وجہ سے اگر دونوں میں سے کوئی بھی کوشچن آتا ہے تو آپ نے یہ سیم لکھنا ہے. تو جی ہم لوگ لکھنے لگے ہیں فیچرز آف گڈ گورننس ان اسلام. پیپر میں آپ اس کو کیا لکھ سکتے ہیں اگر آ جاتا ہے تو آپ، اگر یہ پوچھا جاتا ہے کہ سول سرونٹس کی جو ذمہ داریاں ہیں تو آپ یہی چیزیں اس میں بھی لکھیں گے. تو سب سے پہلی جی کیا ذمہ داری ہے یا گڈ گورننس کا سب سے پہلا جو فیچر ہے وہ کیا ہے؟ ایکسرسائزنگ اتھارٹی ایز اے ٹرسٹ آف اللہ، یعنی اللہ کی امانت سمجھتے ہوئے اختیارات کا استعمال. یعنی جو اختیارات ملے ہیں ان کو کیا سمجھنا کہ یہ اللہ کی امانت ہے اور اللہ کی طرف سے مقرر کردہ حدود کے اندر ہی ان کو استعمال کیا جا سکتا ہے. ان اختیارات کو ان سے اگر ان حدود کو سے تجاوز کیا جائے گا، ان حدود کو ٹرانسگریس کیا جائے گا، ان حدود کو جو ہے نا ان حدود سے باہر نکلا جائے گا، تو اس سے کیا ہو جائے گا؟ پھر وہ اللہ کی امانت جو ہے اللہ یعنی اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں پوچھے گا. یہ جی سب سے پہلا تصور ہے گڈ گورننس کا اسلام میں. تو قرآن مجید میں جیسے آتا ہے قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء، کہ فرما دیجئے کہ جو مالک الملک ہے نا، یعنی یہ جو ساری سلطنتیں ہیں ان کا مالک کون ہے؟ اللہ ہے. تو تل ملک من تشاء، جس کو وہ چاہتا ہے وہ حاکم بنا دیتا ہے. وتنزع الملک ممن تشاء، جس کو چاہتا ہے اس کو اس سے اتھارٹی جو ہے وہ ود ڈرا کر لیتا ہے. تو یہ جی اسلام کہتا ہے کہ حاکمیت جو ہے، حاکمیت اعلیٰ کس کی ہے؟ اللہ کی، اور اللہ ہی کی طرف سے یہ آتا ہے بطور امانت، اور اس کو جب اللہ چاہے گا واپس لے لے گا. اس لیے اس کو کیسے یوز کرنا چاہیے؟ اللہ کی طرف سے امانت سمجھتے ہوئے یوز کرنا چاہیے. پھر یہ آ جاتا ہے کہ جو سول سرونٹس ہیں یا گڈ گورننس جو ہوگی اس کے اندر کیا ہوگا کہ جتنی بھی پالیسیز بنیں گی وہ کیا ہوں گی؟ شریعہ کمپلائنٹ پالیسیز ہوں گی. یعنی کوئی بھی پالیسی ایسی نہیں بنائی جائے گی جس کے جو کہ شریعت کے اگینسٹ ہوگی. اس کی آپ اگزامپل یہاں سے لے لیں کہ حضرت سلمان فارسی جو ہے نا، ان سے ایک دفعہ حضرت عمر نے پوچھا تھا. سلمان فارسی بہت ہی یعنی اعلیٰ پائے کے صحابی تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنی اہل بیت میں شامل کیا تھا. یعنی اتنی زیادہ ان کو عزت تکریم دی تھی. حضرت سلمان فارسی سے پوچھا گیا، حضرت عمر نے پوچھا کہ بھئی کہ میرے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے کہ میں ایک بادشاہ ہوں یا ایک کنگ ہوں؟ تو انہوں نے جواب دیا if you have levied from the lands of the Muslims 1 dirham more or less and applied it unlawfully you are a king not a khalifa. کلیئر ہے؟ انہوں نے کہا کہ اگر آپ نے مسلمانوں کی زمینوں سے 1 درہم یا اس سے زیادہ یا اس سے کم لیا ہے، جو کہ اللہ نے اوبیسلی اللہ نے جو لگایا ہوا ہے نا، اللہ نے جو اللہ کی طرف سے جو حکم ہے کہ بھی آپ نے اتنا ٹیکس لگانا ہے یا اتنی جو ہے نا زکوٰۃ لینی ہے، اگر اس سے کم لیا ہے یا اس سے زیادہ لیا ہے، دونوں صورتوں میں آپ پھر کیا ہے؟ آپ کنگ نہیں ہیں، اور نہ بلکہ آپ پھر خلیفہ نہیں ہیں بلکہ آپ ایک بادشاہ ہیں. ٹھیک ہے؟ یہ حضرت ہے. تو یہ جی اس کو آپ تھوڑا ٹھیک کر لیں. اس کا انہوں نے کیا فرمایا کہ تم بادشاہ، تم بادشاہ ہو، خلیفہ نہیں. ٹھیک ہے جی. یہ جی حضرت سلمان فارسی کہ اللہ کے جو حکم ہے نا اس کے مطابق ہی ٹیکس بھی لیا جائے گا، اس کے مطابق ہی کوئی سزا بھی ہوگی، جزا بھی اسی کے مطابق ملے گی. تو یہ جی بیسیکلی اسلامک گورننس کا یعنی گڈ گورننس کا کانسیپٹ ہے. چاہے آپ کو آپ کا دماغ جو ہے، آپ کا عقل جو ہے وہ یہ آپ کی عقل جو ہے یہ کہہ رہی ہو کہ بھی یہ چیز اس طرح سے ٹھیک ہے، لیکن اگر شریعت نے کہہ دیا ہوا ہے تو پھر اسی طرح ہی مانا جائے گا. پھر جی آگے تیسری چیز آ جاتی ہے اسلامک گورننس گڈ گورننس میں، وہ یہ ہے کہ اچھائی کا حکم دیا جائے گا، برائی سے روکا جائے گا، نماز کا اور زکوٰۃ کا نظام قائم کیا جائے گا.
امر بالمعروف و نہی عن المنکر، اس کا نظام پلس نظام صلاۃ و زکوٰۃ، ٹھیک ہے، یہ دو چیزیں کام کی کرنی پڑیں گی. پھر کیا یہ گڈ گورننس میں شامل ہے، یعنی سول سرونٹس کی رسپانسبلٹیز میں شامل ہے کہ وہ ایک تو امر بالمعروف کا نظام یعنی اچھائی کا حکم دینے کا نظام ہوگا، ونہی عن المنکر برائی سے روکنے کا نظام ہوگا. تیسری کیا چیز ہوگی کہ وہ لوگ نماز کا انتظام کریں گے، نماز کے لیے اوبیسلی مسجدیں بنوائیں گے، امام مسجد رکھیں گے، باقی جو جتنی ضروریات ہیں وہ پوری کریں گے. اسی طرح زکوٰۃ کا نظام، زکوٰۃ کو کلیکٹ کریں گے اور اس کو پراپرلی تقسیم کریں گے. تو یہ جی شامل ہے اس کے اندر اسلامی گڈ گورننس میں، ٹھیک ہے. تو یہ جی آیت ہے سورہ حج کی. فرمایا الذین ان مکناہم فی الارض، ان لوگوں کو جب اللہ جو ہے زمین میں جو ہے اختیارات دے گا، اقام الصلاۃ، وہ نماز قائم کریں گے، وآتوا الزکاۃ، یعنی بلکہ نماز کا نظام قائم کریں گے، اور وآتوا الزکاۃ، اور زکوٰۃ کا نظام قائم کریں گے، وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر، اور اچھائی کا حکم دیں گے اور برائی سے روکیں گے. تو یہ جی اسلامک گڈ یعنی اسلام میں جو گڈ گورننس کی خصوصیات ہیں ان میں سے ایک یہ بھی ہے. پھر یہ ڈیسیجن جو ہوں گے جتنے بھی گڈ گورننس میں، اسلامی گڈ گورننس میں، وہ کیا ہوں گے، وہ مشاورت کے ساتھ کیے جائیں گے. یعنی وہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ کوئی مطلق الاعنان ہو، وہ اپنی مرضی سے سارے فیصلہ کرتا جائے. یعنی ساری کیبنٹ جو ہے وہ کہتی ہے یہ ٹھیک ہے، وہ کہتا ہے جی یہ ٹھیک ہے، یعنی اپنی مرضی سے کچھ نہ کرے، وہ ایک مشاورت سے فیصلہ کرے، یا تو اللہ کی کتاب کے مطابق فیصلہ ہو یا پھر کیا ہو، مشاورت سے. یہ طریقہ ہے اسلامی، یعنی کسی شخص کی ذاتی پسند ناپسند کی بنیاد پہ فیصلہ جائز نہیں ہے، بلکہ کس بنیاد پہ ہے کہ وہ لوگ یا تو اللہ اور اللہ کے اور رسول کے جو احکامات ہیں یعنی قرآن و حدیث اس کے مطابق ہو، یا پھر کیسے ہو، لوگوں کے ساتھ یعنی اپنے جو مشیر ہیں ان کے ساتھ مشاورت کر کے کیا جائے. پبلک ویلفیئر جی، اس کے اندر پبلک ویلفیئر بھی شامل ہے جی. اسلامی جو گڈ گورننس ہے اس کے اندر عوام جو ہے اس کی ہر طرح سے جو فلاح و بہبود ہے اس کا خیال رکھا جائے، ٹھیک ہے. عوام کو کسی یعنی ان کے جو جان و مال ہے اس کا تحفظ شامل ہوگا، ان کے جان و مال کا تحفظ، ٹھیک ہے، عزت و آبرو کا تحفظ، اور اس میں تعلیم بھی شامل ہو جائے گی، باقی بھی عزت کا بھی آ جائے گا، تعلیم بھی شامل ہو جائے گی. یہ ساری چیزیں جو ہیں ان کا تحفظ جو ہے. اسی طرح آج کل جو ہے صحت کا یعنی ہاسپٹلز وغیرہ ہوں، یہ ساری چیزیں اس میں شامل ہوں. حضرت عمر نے جیسے فرمایا کہ if a dog dies with hunger on the bank of the Nile, I am responsible for it. یعنی اگر دریائے نیل پر کتا بھی بھوک سے مر جائے تو اس کا ذمہ دار میں ہوں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے یہ بات فرمائی تھی. تو یہ اسلامی تہذیب میں یعنی انسان تو انسان بلکہ جانوروں کا بھی جو ہے نا ان کو بھی اگر کوئی نقصان پہنچتا ہے تو اس کے بھی کیا ہوگا، ذمہ داری کس پہ آتی ہے، جو ایڈمنسٹریٹر ہے اس کے اوپر ذمہ داری آتی ہے. جو گڈ گورننس ہے اسلام میں اس کے مطابق، یا سول سرونٹ جو ہوگا اس کے اوپر ذمہ داری آئے گی، اس کی رسپانسبلٹی میں شامل ہے. پھر یہ آ جاتا ہے کہ جسٹس جو ہوگی یعنی وہ بلا تمیز ہو جائے گی. بلا تمیز جو ہے نا وہ لوگوں کے بلا تمیز سے مراد یہ ہے کہ اس میں یہ چیز نہیں دیکھی جائے گی کہ یہ اپنا ہے اور یہ پرایا ہے. یعنی یہ مطلب اگر کوئی شخص آپ کا جانے والا ہے جس کو ہم بولتے ہیں جی کوئی فیوریٹزم والا کانسیپٹ نہیں ہونا چاہیے کہ یہ اس شخص کو کچھ نہ کہا جائے جی کیونکہ ہمارا فیوریٹ ہے اور اس کو جو ہے نا پھانسی پہ لگا دیا جائے، یہ چیزیں نہیں ہوگی. تو اسٹیبلشمنٹ آف جسٹس اکراس دا بارڈر جو ہے نا وہ گڈ گورننس میں شامل ہے. تو فرمایا جی ولا یجرمنکم شنآن قوم علی الا تعدلوا، کہ تمہیں کسی قوم کی جو دشمنی ہے نا وہ عدل کرنے سے نہ روکے. یعنی یہ نہ ہو کہ آپ کو کسی سے نفرت ہے تو آپ کیا کریں، اس کے ساتھ انصافی کریں. یہ چیز جو ہے یہ اسلام اس کے اگینسٹ ہے. پھر جی فرمایا کہ اکاؤنٹیبلٹی آف پبلک آفس ہولڈرز. پبلک آفس ہولڈرز جو ہیں ان کا احتساب جو ہے وہ بہت زیادہ ضروری ہے. تو احتساب جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے انسانوں کو بیسیکلی
اس کے اوپر پورا آگے کوشچن ہے، وہ ہم آگے پڑھیں گے۔ فرمایا جی الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ ہم نے موت اور حیات بنائی تاکہ ہم دیکھ سکیں کہ تم میں سے اچھے عمل کون کرتا ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ یہ جو دنیا ہے یہ پوری کا پورا یہ بنائی اس وجہ سے گئی ہے کہ تاکہ لوگوں کو میں اچھے اور برے کا فرق کیا جا سکے، ٹھیک ہے۔ سورہ ملک میں یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ تو احتساب جو ہے، جو بھی جس کو بھی عہدہ ملے گا اس سے اس کا احتساب بہت زیادہ ضروری ہے۔ اس میں ایسے ہے کہ اس کے ہم آگے پڑھتے ہیں جس کو ڈیٹیل میں پورا کوشچن ہے، پھر آگے دیکھتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ پھر آ جاتا ہے پیپلز ایزی ایکسیس ٹو دا آفس ہولڈرز، یعنی پبلک آفس ہولڈر جو ہیں، عوامی عہدیدار جو ہیں، ان تک عوام کی پہنچ میں ہونا چاہیے۔ جیسے حضرت عمر نے تمام جو گورنر جن کو بھی مقرر کرتے تھے ان کو کہتے تھے کہ وہ استقبالیہ حال نہ بنائیں تاکہ آپ سب کے لیے قابل رسائی ہوں، ٹھیک ہے۔ ان کو یعنی جو ریسیپشن ہالز ہوتے تھے ان کو بنانے سے حضرت عمر نے منع فرمایا، ٹھیک ہے۔ یعنی یہ نہ، اور نہ ہی آپ نے فرمایا کہ وہ آپ دروغہ رکھیں۔ دروغہ کیا ہوتا ہے کہ جو دروازے کے اوپر کھڑا ہوتا ہے، دروغہ بھی رکھنے سے منع فرمایا، یعنی جو پی این ہوتا ہے نا، پی این رکھنے سے، دروغہ رکھنے سے بھی منع فرمایا۔ اور دوسرا یہ بھی کہ وہ استقبالیہ حال کو بنائے، یعنی دروازے اوپن ہو، کوئی آئے تو فوراً آ کے وہاں پہ جو ایڈمنسٹریٹر ہو، سول سرونٹ ہو، اس سے ملے، اپنا مسئلہ بتائے اور اس کا جو ہے نا حل پوچھے یا حل کروائے۔ پھر یہ قانون کی حکمرانی، ٹھیک ہے، یہ بھی ہم لوگ پہلے دیکھ چکے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر حضرت فاطمہ بنت محمد جو ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اگر وہ بھی کوئی ایسا جرم کرتی تو ان کو بھی کیا ہے، میں سزا دیتا